السلام علیکم۔ یقیناً آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے، جیسا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور شروع ہو گیا ہے۔ آج سے یہ چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ڈیٹیلڈ لیکچر رمضان کیسے گزاریں آپ کے ساتھ شیئر کروں، لیکن کچھ اور بزی ہونے کی وجہ سے میں نہیں کر پائی شیئر۔ لیکن کچھ چھوٹی سی کچھ چیزیں میں بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بتاؤں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے ساتھ قرآن پاک کمپلیٹ کروں۔ جو ولنگ ہیں، جیسا کہ میں نے پیج یہ بنایا اور میرے پیج بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں آپ لوگوں کو قرآن پڑھا سکوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں چیزیں جو میں نے سیکھی ہیں۔ انفیکٹ میں اپنے محلے میں قرآن مجید پڑھاتی ہوں اور ہم کمپلیٹ بھی کرتے ہیں، پھر تراویح بھی پڑھتے ہیں۔ اس طرح سے اتنا ٹائم نہیں نکال پا رہی ہوں اس طرح سے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ پراپر ٹائم نکال کے آپ لوگوں کے ساتھ ہی ڈسکس کروں، کیونکہ محلے کے جو لوگ ہیں وہ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، ان کو ان کے لیول پہ ہی جا کے پڑھانا پڑتا ہے۔ تو آپ چونکہ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے ہیں، انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو سنتے ہیں، تو پھر آپ کے لیول کے مطابق ہی آپ کو پڑھانا پڑے گا۔ تو ان کو کوئی انگلش کے ورڈز نہیں آتے، تو ان کو بہت بیسک چیزیں مجھے بتانی ہوتی ہیں، ادروائز میں وہی ریکارڈ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں۔ رمضان کا مہینہ ہے تو اس میں ہم نے اپنی روٹین کو کیسے سیٹ کرنا ہے، کیا کام کرنے ہیں، یہ ساری چیزیں میں آپ کو کچھ بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ میری بتائی ہوئی چیزوں پہ عمل کریں تو اس کے صدقے مجھے بھی ثواب ہو جائے، اور ایک اس کی طرف دیکھ کے کوئی اور کرے گا تو یہ صدقہ جاریہ ہے، سب کو ثواب ملتا جائے گا۔ تو رمضان مبارک قرآن و سنت کی روشنی میں ہم کیسے گزار سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یعنی کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ روزے ہم پہ فرض ہیں، ٹھیک ہے۔ تمام مسلمان رمضان کے مہینے میں جو اسلامک 12 مہینے ہیں ان میں سے رمضان کا 9th منتھ ہے، تو رمضان کے مہینے میں ہم سب لوگ روزے رکھتے ہیں، بہت شوق سے روزے رکھتے ہیں، بہت اہتمام سے۔ جب ہم رمضان کا ورڈ اپنے ذہن میں لے کے آئیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رمضان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جلانا۔ کیا جلتا ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جتنی آپ نیکیاں کرتے جائیں گے آپ کے گناہ ختم ہوتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخش دیتے ہیں۔ آپ جو بھی رب سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کریں گے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ، اور روزوں کو عربی زبان میں کہتے ہیں صوم۔ روزے کا مطلب ہوتا ہے روکنا۔ ہم لوگ ہر مسلمان جو مرد بھی ہے عورت بھی ہے ان سب پہ روزے فرض ہیں، اور ہر عاقل اور بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھیں۔ اب یہ رمضان کے روزے رکھنا، روزے کا مطلب ہوتا ہے روکنا، یعنی کہ ہم خود کو روکتے ہیں۔ کس چیز سے روکتے ہیں؟ ہم لوگ روکتے ہیں ہر بری چیز سے۔ ہم لوگ اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، ہم بزی رکھیں، ہم قرآن پاک پڑھتے رہیں، نمازیں بڑے اچھے سے اہتمام کرتے ہیں نمازیں پڑھنے کا۔ تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم لوگ پہلے لائف گزار رہے ہیں، کچھ ڈراماز دیکھتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، سانگ سنتے ہیں، ماں باپ کا ادب نہیں کرتے، کچھ لوگ گھر میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، یا پھر یہ جو کامن ہم لوگ کی غلطیاں ہوتی ہیں ہم لوگ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہم کوشش کرتے ہیں کچھ غلط، کچھ گندی چیزیں نہ دیکھیں، اپنے کانوں سے سنیں تو کچھ بری چیزیں نہ سنیں، اپنی زبان سے بولیں تو کچھ غلط نہ بولیں، کیونکہ
اللہ تعالیٰ جو ہے اس مہینے میں رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں معاف کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت مہربان ہیں، نہایت رحم کرنے والے ہیں. ہم لوگ کتنے گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، جیسے جمعے کا دن ہے، کتنی رحمتوں برکتوں والا دن ہے. ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے سے، اور ایسے ہی درود پاک پڑھنے سے، سورہ کہف پڑھنے سے کتنے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. 11 مہینے اس میں ہم لوگ اس طرح سے لائف نہیں گزار رہے ہوتے، لیکن رمضان کے مہینے میں ہم لوگ ساری غلط چیزیں چھوڑ کے اچھے کاموں کی طرف لگ جاتے ہیں. تو ہمیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے، اس رب کا کہ جو تمام جہانوں کا مالک ہے، اس رب کا جس نے زمین آسمان بنائے اور آسمان کو بھی بغیر کسی سہارے کے کھڑا کر دیا. اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو بڑے بڑے سمندر بنائے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنائے، اور پھر ایسے چرند پرند اور ایسی مخلوقات کو پیدا کر دیا جو کچھ ہمیں تو عام آنکھ سے کچھ نظر نہیں آتی. دیکھیں کہ پھول خوبصورت سے خوبصورت تر بنائے، اور پھر درخت بنائے، انسانوں کو پیدا کیا، جنوں کو پیدا کیا، فرشتے بنائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ پیدا کیا، لیکن اتنا کچھ پیدا کرنے میں دیکھیں کہ ہر چیز ایک دوسرے سے مختلف ہے، کوئی چیز ایک دوسرے سے ملتی جلتی نہیں ہے. کی تخلیق نظر آتی ہے کہ there is someone who has created all these things. تو اس طرح سے وہ رب جو ہے نا، خالق رب، رازق رب، رحمان رب، ہم سب کو اس کا پہلے تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم گناہ گاروں کے لیے اتنی رحمتیں رکھی ہیں، لیکن پھر بھی ہم غافل رہیں تو یہ ہمارا قصور ہے. اس رب نے تو ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے انسان، اگر تو میری نعمتیں گننا شروع کر دے تو تم کبھی نہیں گن سکتے. تو آپ لوگ دیکھیے کون سی نعمت ہے. اپنے پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک نعمتیں گننا شروع کر دیں. آپ اپنے پاؤں کی قدر اس سے پوچھیں جس کے پاؤں نہیں ہیں. ہم اگر اپنی ٹانگوں کی قدر پوچھنا چاہیں تو اس سے پوچھیں جس کے ٹانگیں نہیں ہیں. اگر ہم اپنے ہاتھوں اور بازوؤں کی اہمیت دیکھنا چاہیں تو اس سے جا کے پوچھیں جس کو اللہ نے ہاتھ نہیں دیا، جس کو بازو نہیں دیا. اور یہ جو ہمارا بولنا ہے، ہمارے بولنے کی طاقت، یہ اس رب رحمان کا کرم ہے کہ میں آپ کے ساتھ بول رہی ہوں. آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بول سکتے ہیں. یہ اتنا بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا. اور پھر ہمارا کانوں سے سننا، اس کی اہمیت اس سے پوچھیں جو ساری عمر بات ہی نہیں کسی کی سن پاتا، گونگے ہیں، بہرے ہیں کچھ لوگ. یہ آنکھوں کی اہمیت ان سے پوچھیں جن کی آنکھوں کا نور اللہ تعالیٰ نے کھینچ لیا. تو یہ رب کی اتنی نعمتیں ہیں کہ واقعی اگر تم لوگ گننا چاہو تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی سہولت کے لیے اتنا کچھ بنایا. ہمارا انوائرمنٹ دیکھیں، ڈفرینٹ طرح کے گیسز ہیں اس کے اندر. وہ گیسز جو کہ ہمارے انوائرمنٹ میں کوئی پولوشن کریٹ نہیں کر رہی ہیں، ہمارے لیے وہ بینیفیشل گیسز بنا دی ہیں. تو اس کے علاوہ ہمارے رشتہ دار ہیں، پیرنٹس ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک رشتہ جوڑ دیا، اپنے ہمسائے ہیں، آپ کے ریلیٹیوز ہیں. تو یہ رب رحمان ہے جس نے یہ ہمارے لیے اتنا کچھ پیدا کیا ہے. اور ہم اپنے رب کو کیا دیتے ہیں سوائے غفلت کے؟ کچھ بھی نہیں دے رہے. ہم لوگوں کو ہر وقت اتنی نعمتوں کو دیکھ کے تو اگر ہم سر سجدے میں رکھیں تو ساری عمر کے لیے سجدے میں پڑے رہیں. دل تو کرتا ہے کہ اس رب کا شکر ادا کرتے رہیں، لیکن پھر بھی ہم اس کی اتنی نعمتیں ہیں کہ شکر ادا نہیں کر پائیں گے. یہ رمضان کا مہینہ یہ جہنم سے نجات کا مہینہ ہے. یہ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. ہمیں اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس رحمان رب کا کہ اس نے ہمیں
یہ مہلت عطا فرمائی ہے کہ بخششوں والے اس مہینے کو پا کر ہم اپنے سب گناہ بخشوانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس بابرکت مہینے کی آمد ہے جس میں امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن کو لوح محفوظ میں اتار دیا گیا۔ لوح محفوظ، لوح کہتے ہیں تختی کو۔ یہ آسمان پہ ایک تختی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے ساتھ قرآن پاک لکھا، اور یہ تختی کہتے ہیں کہ موتیوں سے بنی ہوئی ہے، اور مشرق سے مغرب تک اس کی اتنی بہت بڑی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور بہت زیادہ اس کے بارے میں احادیث میں ہمیں علم نہیں ملتا ہے، تھوڑا بہت کچھ ایک احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوح کیا ہے۔ لوح محفوظ میں اتارا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو۔ پھر یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں وحی کا آغاز ہوا تھا۔ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں القاء کر دیا جاتا، آپ کے سینے میں ڈال دیا جاتا، آپ کو حفظ کرا دی جاتی آیتیں آپ کے ذہن میں ڈال دی جاتی تھیں۔ تو یہ اس مہینے میں یہ کام شروع ہوا تھا وحی کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نبوت کا تحفہ دیا گیا تھا وہ بھی رمضان کے مہینے میں دیا گیا تھا، اور وہ ہدایت والا مہینہ جس میں امت کو قرآن کا ہدیہ دیا گیا تھا۔ یہ جو قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کیجئے، اور اس کو مس مت کیجئے اپنی دنیا کے کاموں میں غفلت میں کھو کے۔ پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کریں۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ نے پاکستان جیسا انعام دیا۔ پھر یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ مجتبیٰ بنا دیا۔ پھر مکہ کی بستی کو اللہ تعالیٰ نے ام القریٰ یعنی کہ تمام بستیوں کی ماں بنا دیا۔ اور یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم نے اس مہینے میں دیکھنا ہے کہ ایک رات ہے جس کو ہم تاک راتوں میں ڈھونڈتے ہیں، لیلۃ القدر کو۔ یہ ایک ایسی رات ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات ہے ایک، ٹھیک ہے، اتنی فضیلت والی رات ہے، اور کسی اور مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی ہے، صرف رمضان کے مہینے میں تاک راتوں میں جسے ہم ڈھونڈتے ہیں، وہ 1000 مہینوں سے بہتر صرف ایک رات ہے۔ پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہمارے لیے کیا کیا چیزیں رکھی ہیں، اس مہینے کی کیا فضیلت ہے۔ جیسا کہ ابھی چاند نظر آیا، اپنے چاند کی دیکھنے کی دعا پڑھی، یعنی کہ سلامتی کا چاند ہو، ٹھیک ہے نا، دعا ہے پراپر، یاد کریں، اس کو پڑھ لیں۔ اور پھر اس کے بعد اس دعا پڑھنے کے بعد ہم عشاء کی نماز، اور پھر عشاء کی نماز کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں، تراویحاں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ 8 پڑھتے ہیں، کچھ لوگ 20 پڑھتے ہیں، دونوں ہی ٹھیک ہیں، دونوں پڑھ سکتے ہیں آپ، تو آپ 8 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 20 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک نوافل ہے، یہ نوافل کا مطلب ہوتا ہے زائد عبادت، ٹھیک ہے نا، زائد نماز ہے یہ۔ آپ جتنا چاہیں آپ 50 پڑھ لیں، جتنی پڑھنا چاہیں، ٹھیک ہے نا، 8 پڑھ لیں، جتنا آپ کو آسانی ہے آسانی سے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے دین میں جبر نہیں ہے کہ آپ نے اتنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ جتنی آسانی سے کر سکتے ہیں زائد عبادت کریں۔ جب صبح سحری کے لیے اٹھیں تو اٹھنے کے بعد تہجد کا ضرور جو ہے اہتمام کیجئے، کیونکہ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں کہ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے رزق مانگے اور اس کو میں دے دوں، ہے میرا کوئی ایسا بندہ جو مجھ سے بخشش مانگے اور اس کو میں بخشش عطا کر دوں۔ لیکن تب ہم لوگ سارے سو رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہت ہی خوبصورت وقت ہوتا ہے، سب سو رہے ہوتے ہیں، سکون ہوتا ہے اس وقت میں جو عبادت کی جاتی ہے۔ تہجد کا اہتمام کیجئے، تہجد کے نوافل پڑھیے، اس کے بعد آپ سحری کا جو بھی ہے، اگر عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں تو وہ اپنے جو ہے سحری بنائیں، اور سحری بناتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں، پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھیں، اللہم اجرنا من النار، یہ دعا پڑھیں۔
کچھ بھی دعائیں اپنے اگر آپ کو عربی میں نہیں آتی اردو میں پڑھیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں اپنے دل میں. سحری کریں، سحری کرنے کے بعد پھر آپ جیسے سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اذان سنیں، اذان کا جواب دیجئے، پراپر وضو کیجئے، سنت کے مطابق وضو کیجئے. اور جب آپ سنت کے مطابق وضو کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ تو تمام گناہ جو ہیں وہ ہمارے ختم کر دیتے ہیں. جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ تو نہیں، لیکن جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں ہمارے وضو کرنے کی وجہ سے ہی. اور پھر اس کے بعد جب آپ نماز پڑھ لیں، نماز میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں فجر کے وقت کی نماز میں قرآن پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ جتنا زیادہ قرآن پڑھیں گے نا آپ تو جو فجر کے وقت نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے نا وہ آپ کے پیچھے فرشتے کھڑے ہو کے آپ کا وہ قرآن سنتے ہیں جو آپ نماز میں پڑھیں. نماز کے ساتھ قرآن پڑھیں، یہ نہیں کہ روزہ رکھا اور سو گئے، نماز بھی نہیں پڑھی تو قرآن بھی نہیں پڑھا، ایسا نہیں کرنا. تو قرآن پڑھنے کے بعد پھر آپ تھوڑی ریسٹ کر لیں، ریسٹ کے بعد آپ گھر کے کام کریں، جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ کریں. اور دن کے روزے میں چونکہ گرمیاں ہیں تو آپ اپنی سحری میں پراپر سحری کھائیں. باقی کا دن ایسے نہیں کہ سارا دن سو کے گزارنا ہے، بالکل نہیں. سارا دن ٹی وی دیکھ لیا، روزہ رکھا ہوا ہے، ہمیں روزہ لگ رہا ہے، بھوک لگ رہی ہے، ایسی حرکتیں نہیں کرنی ہیں. کیونکہ اگر ہم ایسے کریں تو اس روزے کا اس طرح سے ثواب تو نہیں ہمیں ملے گا جس طرح سے ہم ایک روزے کو واقعی ہی روزے کا اصل حق دیتے ہیں. اس کا اصل حق کیا ہے؟ نماز پڑھیں. اس کا اصل حق کیا ہے؟ قرآن پڑھیں دل سے. ٹھیک ہے، روزہ رکھنا ہے تو دل سے رکھیں. اس طرح کی عبادت اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے کہ مجبوری کے تحت کبھی ادھر گر رہے ہیں جی روزہ رکھا ہوا ہے، ایسے نہیں بالکل بھی. اکثر ایسے کرتے ہیں ہم لوگ. افطاری کا وقت ہوتا ہے تو ڈیلے مت کریں، ٹھیک ہے نا، یہ سنت ہے، ڈیلے مت کریں. اور افطاری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطاری میں کھجور کھایا کرتے تھے. اور اگر کھجور نہ ہوتی تو خشک کھجور جو ہوتی ہے جس کو ہم چھوارے کہتے ہیں وہ کھاتے. اگر وہ بھی نہ ہوتا تو پانی کا گھونٹ پی کے جو ہے افطاری کر لیتے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نمک جو ہے وہ بھی سنت ہے، نمک سے افطاری کرنا سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے. پھر افطاری کرنے کے بعد ایسے ہی آپ مغرب جو ہے اس کی اذان سنیں، اچھے سے جواب دیں اور نماز ادا کریں. نماز ادا کرنے کے بعد آپ کھانا کھائیں، ریسٹ کریں، تھوڑی واک کریں. یہ نہیں کہ کھانا کھانے کے بعد آپ جسٹ سو گئے ہیں، لیٹ گئے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے نہیں کرنا. واک کریں تھوڑی دیر. دین عشاء کی نماز کا بھی آپ ظاہری بات ہے انتظار کرتے ہیں تو انتظار کرنے کا بھی بہت ثواب ہے. اور جب انتظار کرتے ہیں عشاء کی نماز ہو، عشاء کی نماز پڑھیے، تراویح کا اہتمام کیجیے. سب سے بڑی بات اپنے دل کے اندر رب کا ڈر پیدا کریں. ٹھیک ہے، رمضان کے مہینے کا جو بڑا مقصد ہے وہ ہے دل میں تقوی پیدا کرنا، رب کا ڈر پیدا کریں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ تنہائی میں کچھ بھی کر رہے ہیں آپ اکیلے میں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اس طرح کا خود کے اندر رب کا ڈر پیدا کریں کہ آپ تنہائی میں بھی کچھ گناہ نہ کر سکیں. زیادہ سے زیادہ رمضان کے مہینے میں کوشش کریں کہ غریبوں کا خیال رکھیں، مسکینوں کا خیال رکھیں، اپنے ملازموں کا خیال رکھیں، ان پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالیں. غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، زیادہ سے زیادہ افطاریاں کروائیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، مال خرچ کریں، صدقہ دیں. ٹھیک ہے، پھر یہ اس کے ساتھ اور چیزیں ہماری زبان سے ریلیٹڈ، جھوٹ نہیں بولیں، جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں. اور غیبت تو اس کے بارے میں بہت سخت حدیث ہے کہ جو غیبت کرتا ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہو. ٹھیک ہے نا، تو بالکل غیبت سے بچیں. اور جھوٹ، چوری، چغلی اور ناپ تول میں کمی اور ان ساری چیزوں سے جو بھی ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، اس کو کوشش کریں کہ کور کریں اس مہینے میں. اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں اس مہینے میں ایسی استقامت دینا یا اللہ کہ اگلے رمضان تک ہم کوئی اس طرح کا گناہ نہ کریں. اس مہینے کی اتنی فضیلت ہے کہ جب جیسے آج کی رات ہے تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی پہلی رات کو ہی تمام شیطانوں کو جو ہے جکڑ دیتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں. یہ
मुंह की बदबू होती है वो अल्लाह ताला को इतनी पसंद है कि जैसे मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा। इस तरह से रोज़े रखता है, अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करता है। और अगर आप देखें कि हमारे घरों में लड़ाई झगड़े तो चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ नोक टोक होती रहती है, हर घर का ये प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप रोज़े से हों तो अगर आपके साथ कोई लड़ाई करता है, आपके साथ कोई गाली गलौज करता है, कुछ भी बुरी बात करता है, तो आप उसको 2 दफ़ा बोल दें कि मैं रोज़े से हूँ। फिर रोज़े की कदर कीजिए, उसको रोज़े का जो हक़ है वो उसको दीजिए, ठीक है। तो फिर अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि ये रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूँगा। दस्तरखान लगाने के बाद आप सब घर वाले इकट्ठे बैठें और दुआ कीजिए। अल्लाह ताला से उस वक्त दुआ की कबूलियत की घड़ियाँ होती हैं, तो आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला से। इंशाल्लाह आपकी जो भी नेक और ख्वाहिशात होंगी, नेक दिली उम्मीदें होंगी, अल्लाह ताला आपकी ज़रूर पूरी करेंगे। कोशिश करें कि ऊंची आवाज़ में बोल के दुआ की जाए ताकि बाकी सबको भी समझ आए। अगर आपको अरबी में दुआएं नहीं आती तो उर्दू में पढ़ लीजिए, लेकिन सब लोग इकट्ठे मिल के दुआ कीजिए। सबके अपने पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए, कोरोना वायरस से बचने की दुआ कीजिए। और जो भी जिसकी तकलीफ़ें हैं, अल्लाह ताला हम सबको इस रमज़ान के सदक़े, हमारे नेक अमाल के सदक़े इन तकलीफ़ें हमसे दूर कर दे। अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर दे। और आप लोग सुने, अमल करें इस पे। होप सो। एक और भी बहुत सारी इसमें डिटेल्ड चीज़ें हैं, मसले मसाइल हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा हिस्सा डालना चाह रही थी कि रमज़ान का महीना है तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा आगाही दे दूँ। और कोशिश करें कि अगर आप मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इसके मोबाइल को थोड़ा सा कम यूज़ करें। अगर कर भी रहे हैं तो इसका ज़्यादातर जो है इस्लामिक चीज़ें ही देखें और सुने, ठीक है। अपनी जो लेज़ीनेस है, बुरी आदतें हैं, उनको दूर करने की कोशिश कीजिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन।